بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب، یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کتاب بابرکت ہے، مبارک کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کو برکت والا مہینہ کہا اذا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ اے لوگو تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے جو کہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو، رمضان المبارک میں نازل کیا ہے تو برکت والا مہینہ ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو رمضان کی ایک رات میں نازل کیا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے برکت والی رات کہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ حامیم والکتاب المبین، کی واضح کتاب کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کریم کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا جانیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، اور رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا تو رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہو گیا، اور پھر لیلۃ القدر میں نازل کیا تو وہاں پر وہ برکت والی رات ہو گئی، اور 1000 مہینوں سے یہ بہتر یہ رات ہو گئی۔ اب اس مبارک کتاب سے جو چیزیں مل گئیں، جو چیزیں جڑ گئیں، وہ تمام کی تمام چیزیں بابرکت ہو گئیں، برکت والی ہو گئیں۔ اس لیے اس کتاب کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کتاب کو ہمیں پکڑے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم کو پڑھو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ وہ سفارش کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں آئے کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ پڑھو۔ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها بطلا، کہ اس کو یہ سورہ بقرہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس سورہ بقرہ کو پڑھو
کیونکہ اس کو پڑھنا، اس سے جڑ جانا، اس کو لے لینا، اس کو پکڑ لینا تو یہ برکت کا سبب ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت و ندامت کا سبب ہے، افسوس کا سبب ہے، اور جادو اس کے مقابلے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کا حصہ ہے، بابرکت ہے، تو برکت والی چیز سے جو شخص جڑ جاتا ہے تو اس شخص کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر منحوس شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو تھامے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس قرآن کو تھامے رہتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ ہلاک و برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یقیناً یہ قرآن ایک مضبوط لمبی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، سرخ روئی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، اور دوسری طرف اسی قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، اپنی زندگی کا دستور حیات سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ قرآن سرخ روئی اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو شخص اسے پس کش ڈال دیتا ہے تو اس کی ہلاکت و بربادی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے حلال اور حرام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اے اللہ توفیق و طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔